السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ اپنے آج کے اس ولاگ کا سٹارٹ کرتے ہیں ہم آئی ایم ایف کی جو ابھی حالیہ صورتحال ہے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے اس معاشی جو استحکام دینے کے لیے ایک بیل آؤٹ پیکج کے اوپر کافی دنوں سے بات چیت چل رہی تھی۔ 9 دن کے لیے آئی ایم ایف کی ٹیم جو ہے اسلام آباد میں اویلیبل تھی۔ یہاں پر ہماری فیڈرل منسٹری اور ڈفرینٹ اور ڈپارٹمنٹس جو ہیں ہمارے نیشنل لیول کے، ان کے ساتھ ان کی گفت و شنید اور ساری ڈسکشنز چلتی رہیں، لیکن جو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کوئی بات فائنل نہ ہو سکی، اور وہ ٹیم جو ہے کسی بھی قسم کا اسٹاف لیول اگریمنٹ فائنل کیے بغیر ہی واپس چلے گی۔ اور پھر جو ہے معاملہ جو سیٹل ہوا کہ ورچوئل میٹنگز ہوں گی، اور اس کے اندر جو بھی انڈرسٹینڈنگز ہیں ان کی اور جو ریکوائرمنٹ ہیں، ڈیمانڈس ہیں آئی ایم ایف کی، ان کو جو ہے ہماری فائنانس منسٹری، اسحاق ڈار، یہ لوگ اس کو فلفل کریں گے، پورا کریں گے، تو تبھی یہ اگریمنٹ فائنل ہوگا۔ تو اسی سلسلے کے اندر گورنمنٹ نے ایک منی بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسمبلی میں ایک فائنانس بل پیش کیا گیا، اور اس کے اندر جو ہے ڈفرینٹ طرح کی شرائط لگانے کی بات ہوئی، جس میں سے ایک تو جی ایس ٹی جو ہے اس کو انکریز کیا جا رہا ہے 17% سے 18% کے اوپر۔ تو اس ٹیکس کے انکریز کرنے سے جو ہے بہت ساری جو قیمتیں ہیں چیزوں کی، ان کی ڈیفینیٹلی پرائس میں ایک آپ کو ہائک نظر آئے گی آنے والے دنوں کے اندر۔ اور پتہ نہیں ابھی ہمیں کب تک اس بیل آؤٹ پیکج کے لیے جو یہ ڈیمانڈز اور ان کی فلفلمنٹ ہونے والی ہے، اس پہ جو ساری کنڈیشنز کو ہم فلفل کریں گے، وہ کب تک ہمیں اس کا بھگتنا پڑے گا، اور اس کے کیا اثرات آئیں گے پاکستان کے آنے والے حالات پہ، پاکستان کی آنے والی جنریشنز کے اوپر اس کی کتنے دورست قسم کے اثرات آئیں گے، اس کا تو ابھی وقت ہی ہمیں بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ تو ابھی جو فوری طور پر سگریٹس کے اوپر ایف ای ڈی ڈیوٹی جو ہے، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی، اس کو لگایا گیا، اور اس پہ ٹیکس جو ہے ڈبل کر دیا گیا ہے سگریٹ کے اوپر۔ یہ فی الفور فیصلہ ہوا کہ جی اس کو بڑھا دیا جائے۔ اس کے علاوہ بہت ساری ڈفرینٹ چیزوں پہ، سیمنٹ کے اوپر ایف ای ڈی لگا دی گئی ہے۔ ہماری جو لگژری ایونٹس ہیں، لگژری آئٹمس ہیں، ان کے اوپر جو ہے جی ایس ٹی بڑھا دیا گیا ہے 17% سے 25% تک اس کو لے جایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری دوسری چیزیں ہیں جس میں جی ایس ٹی ویسے 17% سے 18% تک لے جایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایئر ٹریول جو بزنس کلاس کا ہے، اس کے اوپر ایف ای ڈی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے۔ اور ڈفرینٹ جو ایسی ضروریات کی چیزیں ہیں جو اسینشلس تو نہیں ہیں، بٹ ان کی کہیں نہ کہیں پر ریکوائرمنٹ رہتی ہے، ان کے اوپر جو ہے ڈیوٹیز لگا دی گئی ہیں۔ اور یہ بل جو ہے آج نیشنل اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے، جبکہ صدر عربی کی طرف سے تو اس کو ڈینائی کیا گیا تھا، لیکن گورنمنٹ کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ اگر تو پاکستان کے لیے انہوں نے 1.2 بلین ڈالر کی جو پہلی بیل آؤٹ پیکج جو ان کی طرف سے پہلی قسط ہوگی وہ لینی ہے، تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی ان کنڈیشنز کو ماننا پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی سننے میں یہ بھی آ رہا ہے، آپ کی اطلاع کے لیے آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ پیٹرول کی پرائسز جو ہیں ان کے اوپر پہلے ہی کافی زیادہ ہائک دیکھنے میں آئی ہمیں، کچھ پچھلے ایک آدھے مہینے کے اندر جو ہے پیٹرول جو ہے وہ 250 کے لگ بھگ جو ہے پر لیٹر اویلیبل تھا مارکیٹ میں۔ تو ابھی کل سے پروبیبلی جو ہے اس پہ کچھ 32 روپیز کا فردر انکریمنٹ لگنے کی بھی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز تھیں اور ان کنڈیشنز کو بھی پورا کرنا تھا۔ اور سیکنڈلی یہ کہ پاکستان میں جو ڈالر کی فلکچویشن ہے، ڈالر اور روپے کی جو آپس میں مار داڑ چل رہی ہے، اس میں پاکستانی روپیہ مسلسل ڈی ویلیو ہی ہو رہا ہے۔ تو حالات جو ہیں وہ مزید خراب ہیں، اور عوام کو الٹیمیٹلی بھگتنا پڑے گا یہ سب کچھ۔ آپ کو بھگتنا پڑے گا، ہمیں بھگتنا پڑے گا، ٹیکس تو ہم لوگوں نے دینے ہیں، ان لوگوں نے تو کسی نے بھی نہیں دینے۔ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں سب بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے جو بیوروکریٹس ہیں، بڑے بڑے ٹیکسٹائل آنرز اور ملز آنرز ہیں، انہوں نے تو کوئی ٹیکس نہیں دینا ہوتا۔ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکس چوری ہی چلتی ہے، اور جو ٹیکس دینے والا طبقہ ہے وہ موسٹلی جو فائلرز ہیں اور جو لوگ اپنا ٹیکس ریٹرن جمع کراتے ہیں، اس میں تو آپ کے اور میرے جیسے لوگ ہیں، جو تنخواہ دار لوگ ہیں، جو اپنا چھوٹی موٹی کوئی جابس کر رہے ہیں، کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، گورنمنٹ میں کام کر رہے ہیں، کسی سرکاری لیول کی کسی پوزیشن پہ۔ تو یہ تو ہم لوگوں سے ہی لے کے انہوں نے پورا کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو 170 بلین کا منی بجٹ انہوں نے سنایا ہے، اس میں سے 115 بلین روپیز کے تو صرف جو ہے وہ
جی ایس ٹی کی مد میں ٹیکس وصول کیے جائیں گے آپ سے، میرے سے، ہم سب سے، جو ہمارے آس پاس کا یہ معاشرہ ہے، اس نے یہ ٹیکس دے کے یہ بجٹ فلفل کرنا ہے، پورا کرنا ہے۔ تو حالات پاکستان کے جو ہیں وہ ابھی بالکل ہی کسی بھی صورت سمجھ نہیں آ رہے ہیں، اور اگر ڈیفالٹ سے پاکستان کو بچانا ہے تو آئی ایم ایف کی یہ جو کنڈیشنز ہیں ان کو ماننا پڑے گا۔ حال دو کہ یہ گورنمنٹ کے لیے بھی یہ فیصلے لینا بڑا مشکل ہے، کیونکہ ان کو بھی کل الیکشن میں آنا ہے، اور الیکشن میں آنے سے پہلے ہی اگر عوام کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوگا، عوام کے ساتھ اتنی مشکلات اور مہنگائی اور یہ سب کچھ ہوگا، تو عوام کس طرح سے پھر سپورٹ کریں گے؟ تو یہ بڑے مشکل فیصلے ہیں گورنمنٹ کے لیے بھی، اگر ہم گورنمنٹ کی بات کریں۔ لیکن اب دوسری اور کو راہ نہیں نکل رہی، کیونکہ فارن ریزروز آلریڈی پاکستان کے جو ہیں وہ $3 بلین سے کافی حد تک نیچے گر چکے ہیں، جو اسٹیٹ بینک کے پاس ان کے فارن ریزروز کا ریکارڈ ہے اس کے مطابق۔ تو ابھی کی پھر یہی صورتحال ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف میں جانا پڑے گا، اور آئی ایم ایف کے ساتھ جیسے ہی ہماری کوئی ڈیل ہوتی ہے تو کچھ پیسے آئیں گے، اس سے ہم اس ڈیفالٹ والے جو ایک تلوار ہے اس سے باہر نکل جائیں گے، اور کچھ حالات تھوڑے بہتر ہو جائیں گے وہ فلی۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو بیل آؤٹ پیکج کے تھرو پیسے ملیں گے، یہ کیا اپنی منزل مقصود تک بھی پہنچ پائیں گے یا نہیں؟ کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ بہت دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کوئی ریلیف فنڈز آتے ہیں، جیسے ابھی فلڈ میں اتنا سامان آیا، اتنے فنڈز آئے، تو ان کی پراپر یوٹیلائزیشن نہیں ہوتی۔ وہ اوپر ہی سرکاری سطح پر جو اس ایریے کے پولیٹیشنز ہوں گے، اس ایریے کے جو بھی سرکاری افسران ہیں بڑے لیول کے، وہ آپس میں مل بانٹ کے کھا جاتے ہیں۔ تو تو ہمیں اب امید اس چیز پہ لگا کے رکھنی چاہیے کہ جو یہ بیل آؤٹ پیکج کے تھرو جو پیسے آئیں گے، جن کے تھرو جو ہے پاکستان کی اکانومی کو تھوڑا سہارا ملے گا، تھوڑی بہتری ہوگی، وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکیں، اور ان کو پراپر جو ہے جس چینل میں ان کو لگانا ہے، جس پرپس کے لیے ان کو لے کے آنا ہے، وہ پورا ہو سکے۔ دوسری جانب اگر بات کریں الیکشنز کی پنجاب کے اندر، تو لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے آرڈر تھا کہ 90 ڈیز کے اندر ہر صورت کے اندر جو ہے پنجاب کے اندر الیکشن کا انعقاد کرانا چاہیے۔ انہوں نے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ نوٹیفیکیشن اور یہ آرڈر جاری کر دیے۔ تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے اندر تو کافی ایک خوشی کی لہر بھی دیکھنے میں آئی کہ ان کے حق میں یہ فیصلہ جا رہا تھا، کیونکہ وہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن جلدی سے جلدی ہوں اور ان کو دوبارہ موقع ملے کہ وہ اسمبلیوں میں آ کے بیٹھ سکیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے عمران خان کی پاپولیرٹی سٹل عوام کے اندر ہے، اور وہ کافی حد تک مقبول لیڈر ابھی بھی مانے جاتے ہیں عوام کے اندر۔ تو وہ اپنا دوبارہ سے جو ہے اسمبلیز میں جانا چاہتے ہیں، لیکن نیا الیکشن جیت کر۔ تو خیر، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز کو، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروانے کا جو ان کا فیصلہ ہے اس کو ہم چیلنج کریں گے، اور اس کو ہر لیول کے اوپر جو ہے اسے ہم لے کے جائیں گے، تاکہ اس پہ فردر بات کی جا سکے کہ پنجاب کے اندر الیکشن 90 ڈیز کے اندر نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت کے اندر۔ اور کرکٹ کی بات کریں تو کرکٹ کے اندر پی ایس ایل کی سیریز سٹارٹ ہوئی ہے۔ پہلے میچ کے اندر جو ہے وہ لاہور قلندر کی ٹیم، جن سے کبھی ہم ویسے اتنا اچھا ایکسپیکٹ تو نہیں کر رہے ہوتے، لیکن لاہور قلندر کی ٹیم نے ملتان سلطانز کو 1 رن سے شکست دی، اور دوسرے میچ کے اندر پشاور زلمی نے کراچی کنگز کو 2 رن سے شکست دی۔ تو اس طرح سے یہ کھیلوں کے مقابلے جاری ہیں، اور یہ مارچ کے مہینے تک یہ سلسلہ اسی طرح سے لاہور کراچی اور اس طرح یہ چلتا رہے گا۔ ہوپفلی آپ لوگ سب انجوائے کر رہے ہوں گے اس میں، اور اپنی کمنٹس، اپنی رائے جو ہیں ہمارے اس کمنٹ باکس میں دینا مت بھولیے گا۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ انشاءاللہ ویل بی بیک ود اندر ولاگ نیکسٹ ٹائم۔ اللہ حافظ۔